جس طرح نوافل فرائض کا بدل نہیں ہو سکتے، اس طرح گھروں میں فرض نماز کا ادا کرنا جماعت کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ساری رات بھی کوئی نفلیں پڑھ لے اور پھر تھک کر فرض نماز گھر میں پڑھ لے، اس کا آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی تمام رات کی عبادت سے بدرجہ افضل ہے۔ فرض کا درجہ تو ہے ہی نوافل سے اونچا، لیکن جماعت سے نماز کا پڑھنا یہ ساری رات کی نوافل سے زیادہ افضل ہے، یہ تمام رات کی نفل عبادت سے بہت زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو چاہیے کہ نفاق کی خصلتوں اور منافقین کی حرکتوں سے بچیں۔ جتنی بھی نفاق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں، وہ مسلمانوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، منافقین کے لیے نہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ ایمان والے ایسی خصلتوں سے بچیں کہ یہ علامات نفاق میں سے ہے، کہ جماعت کی نماز چھوڑ دی جاوے۔ کہ منافقین جو معلوم النفاق تھے، عام منافق کا مجال تو جماعت کی نماز چھوڑنے کی نہیں تھی، لیکن جو معلوم النفاق تھے وہ فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے تھے۔ فجر اور عشاء یہ دو نمازیں، اسی لیے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ۔ جو تمام نمازوں کے ساتھ ان دو نمازوں کا خاص اہتمام کر لے، فجر اور عشاء یا فجر اور عصر، کیونکہ فجر نیند کی وجہ سے اور عصر تاجر کی انتہائی مشغولی کے وقت کی وجہ سے، اسی لیے فرمایا حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ ساری نمازوں کا اہتمام کرو لیکن عصر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ ایک جماعت سے پڑھ لی، ایک گھر میں پڑھ لی، یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقین مسجد میں اس میں نہیں آتے تھے، منافقین کا معمول ہے یہ، تو باقی نمازوں میں آ جاتے تھے لیکن فجر اور عشاء میں نہیں آتے تھے۔ اب مسلمان بھی سوچنے لگا کہ کیا بات ہے، اگر فجر یہاں پڑھ لی ظہر وہاں پڑھ لیں گے، اور اگر مغرب یہاں پڑھ لی تو عشاء وہاں پڑھ لیں گے۔ جماعت کی نماز کی تاکید مسلمانوں کو منافقین اور مشرکین سے ممتاز رکھنے کے لیے ہے، یہ حکمت ہے جماعت کی نماز کی، یہ حکمت ہے جماعت کی نماز کی۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت میں مسلمان ہونے کی حالت میں ملنا چاہے، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ سے قیامت کے دن مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، اس کو چاہیے کہ ان پانچوں نمازوں کا اہتمام مسجد میں کرے۔ اصل میں سنتوں کا استخفاف پیدا ہو رہا ہے، لوگ سنت کا حکم جانتے ہیں، درجہ نہیں جانتے، سنت کا حکم جانتے ہیں، درجہ نہیں جانتے، حالانکہ حکم مستقل چیز ہے، درجہ مستقل چیز ہے۔ سنت کا حکم فرض سے نیچے ہے، لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں، بعض سنتیں شعائر اسلام میں سے ہیں، داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے، سنت ہے واجب کے درجے میں، لوگ اس کی پرواہ، وہ کہتے ہیں سنت ہے فرض میں۔ بس ہم میں صحابہ کرام میں فرق یہی ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ چھوڑ دو کیونکہ یہ سنت ہے، جی ہاں، سنت چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے کہ کیا ضروری ہے، فرض تو ہے نہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ عمل کرتے تھے سنت پر سنت ہونے کی وجہ سے، ہم چھوڑتے ہیں سنتوں کو سنت ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ فرمایا کہ وہاں آ کر نماز پڑھیں جہاں اذانیں دی جاتی ہیں، یعنی مسجدوں میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ سنتیں ہدایت کے وہ طریقے جاری کیے ہیں اور وہ طریقے مشروع کیے ہیں کہ وہ طریقے ہدایت کے طریقے ہیں۔ اگر تم نے نماز اپنے گھروں میں پڑھ لی، فرض نماز، جیسا کہ فلاں پیچھے رہ جانے والا یعنی منافق اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہو گئے،
اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرے، خوب پاکی حاصل کرے اور پھر مسیح کی طرف چل کر جائے، اللہ تعالی ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ہر قدم پر اس کے درجے کو بلند فرماتے ہیں، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ اگر مسجد میں آ رہا ہو تعلیم میں شرکت کرنے کے لیے یا تعلیم کرانے کے لیے، کیونکہ صرف مسجد کے زمانے میں مسجد کا عمل صرف نماز رہ گیا ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے، حالانکہ مسجد کے جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل کی مستقل فضیلت ہے۔ اگر مسجد میں تعلیم یا تعلم کے لیے آ رہا ہے تو تعلیم اور تعلم کے سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے آ رہا ہے تو اس مسجد میں آنے والے کو ایک کامل حج کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں آنے پر ایک کامل حج کا ثواب، معلم بن کر آئے یا متعلم بن کر آئے، تعلیم میں شرکت کے لیے آئے یا تعلیم کرانے کے لیے آئے۔ اور یہ فرمایا کہ خدا کہ ہم نے تو اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جماعت کی نماز سے ایک معلوم النفاق آدمی ہی پیچھے رہ جاتا ہوگا، ورنہ عام منافق کے مجال جماعت کی نماز چھوڑنے کی نہیں تھی۔ یہاں تک اہتمام ہوتا تھا جماعت کی نماز کا کہ بیمار آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے سے اٹھا کر لایا جاتا تھا، لا کے اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سے ملے، اس کے عذاب و غصے سے محفوظ ہو کر امن کے ساتھ، اس کو چاہیے ان نمازوں کو وہاں آ کر ادا کرے جہاں اذان دی جاتی ہیں، یعنی مسجدوں میں، اس لیے کہ یہ بھی سنت کے طریقے ہیں۔ فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ہم کسی آدمی کو اگر فجر کی یا عشاء کی نماز سے غائب دیکھتے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی کیا کرتے تھے۔ بدگمانی کیوں؟ بدگمانی کیونکہ بدگمانی منافق کے بارے میں کی جا سکتی ہے، مومن کے بارے میں نہیں۔ اور وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو جماعت کے لیے مسجد میں نہ آئے؟ ورنہ کسی مومن کے بارے میں تو بدگمانی کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو کیوں بدگمانی کرتے تھے؟ کہ بدگمانی اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے صحابہ فرماتے کہ ہمارے زمانے میں عشاء کی اور فجر کی نماز منافق ہی چھوڑتے تھے، مسلمان جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ 2 باتوں میں سے ایک بات کا خیال آتا تھا کہ یا تو فلاں منافق ہو گیا یا اتنا شدید سخت بیمار ہو گیا کہ مسجد نہیں آ سکتا۔ صحابہ کو بیمار کی بیماری کی عیادت کا خیال اس کے مسجد میں غیر حاضر ہونے کی وجہ سے آتا تھا۔ مسجد میں نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ کوئی زیادہ ہی سخت بیمار ہے، چلو عیادت کے لیے۔ ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حسمہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان ابن ابی حسمہ کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا۔ صبح گئے تمہارے بازار کی طرف گئے، راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا تو سلیمان کی وہاں شفا کے پاس سے گزرے تو کہا شفا سے کہ سلیمان صبح کی نماز میں نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ ساری رات نفلیں پڑھتے رہے، صبح کے قریب ان پر نیند طاری ہو گئی، نیند آ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ مجھے اس کی رات بھر قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شفا نے کہا کہ مومنین ساری رات تھک گئے، وہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر سستی آ گئی، پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد جانے کی ہمت نہ ہوئی، پھر وہ نماز پڑھ کر سو گئے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ مسجد نماز کے لیے آتا تو مجھے اس کی ساری رات کی تھکا دینے والی نماز سے زیادہ پسند تھا۔ فرماتی ہے شفا بنت عبداللہ کہ تمہارے پاس آئے، میرے پاس گھر میں 2 آدمی سو رہے تھے۔ فرمایا یہ کیا ہوا، یہ نماز میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ میں نے کہا مومنین دونوں ساتھ نفلیں پڑھتے رہے پوری رات۔ شبین ہوتے ہیں نا، شبین رمضان میں عام طور سے تم دیکھو گے وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، بس اذان کسی طرح ہو جاوے جلدی سے، اور جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ کے فجر کی اور سو جائیں۔ مسجد میں جائیں گے وہاں دیر لگے گی، ہاں ساری رات عبادت کی ہے۔ یہ رمضان میں عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں، رمضان میں لوگ عام طور سے کرتے ہیں، حفاظ کرام تو خاص طور سے، جی ہاں حفاظ کرام یہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت کی اور فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے۔ ام درداء فرماتی ہیں
کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے غصے میں بھرے ہوئے. میں نے کہا کیا بات ہے, کیوں اتنا غصہ آ رہا؟ فرمانے لگے خدا کی قسم ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے لیے اس سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں سمجھتے تھے کہ سب نماز باجماعت ادا کرتے تھے, کہ سب سے اہم کام یہ تھا آپ کے زمانے میں کہ نماز باجماعت ہوتی تھی. فرماتے ہیں نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, اگر کسی علت یا کسی مجبوری یا کسی عذر کی وجہ سے ان کی عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ جاتی تو وہ اس کی تلافی میں فجر تک کی اذان تک نفلیں پڑھتے رہتے, فجر کی نماز تک ساری رات نفلیں پڑھتے رہتے عشاء کی نماز جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے. عنبس ابن اظہر کہتے ہیں کہ حارث ابن حسان کی شادی ہوئی, اور یہ صحابی ہیں. زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ جب مرد کی شادی ہو جاتی تو وہ کئی دن تک گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا رہتا تھا. ہاں, زمانہ جاہلیت کا دستور تھا, عورتوں کی طرح گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا رہتا تھا. چنانچہ ان کی شادی ہوئی, رات کو دلہن آئی گھر میں, اور صبح یہ فجر کی نماز کے لیے نکلنے لگے, مسجد جانے لگے. ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ کی شادی ہوئی؟ یہ تو کیا بات ہوئی, شادی ہوئی تو کہ نہیں, دستور یہ ہے کہ آپ کو گھر میں رہنا ہوگا اور آپ ہی پڑھ لیجئے نماز. فرمایا خدا کی قسم وہ عورت, خدا کی قسم وہ عورت جو مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے, وہ دنیا کی سب سے بدترین عورت ہے, سب سے بدترین عورت ہے جو مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے.